بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حاق نواز مغل. ناظرین، آج ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسے نوجوان کو دعوت دی ہے جو ڈوبا بھیڑی مظفر آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور دنیا بھر سمیت پاکستان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں. آزاد کشمیر کی نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور حال ہی میں یہ بلوچستان میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں آزاد کشمیر کی نہ صرف نمائندگی کی بلکہ وہاں پر شرکت کر کے آئے اور اچھے سرٹیفکیٹس اور اچھے ریمارکس کے ساتھ واپس آئے. ان سے آج پوچھتے ہیں کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان میں جو ہے وہ کیا سیکھا اور وہاں پر جو موجود ہیں بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ آزاد کشمیر کی یوتھ کے بارے میں کیا سمجھتی ہے، کیا جانتی ہے، اور جو آزاد کشمیر کی یوتھ ہے وہ اس سب کو کیسے دیکھتی ہے. یہ سب اور دیگر بہت کچھ ان سے بات کریں گے. عثمان جہانگیر یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، انالسٹ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. عثمان، سب سے پہلے تو آپ کو آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ حق نواز مغل صاحب اور کشمیر ڈیجیٹل کا جو آپ نے مجھے یہاں پر آج مدعو کیا، اور جس طریقے سے آپ نے پوچھا کہ بلوچستان کی یوتھ، آزاد کشمیر کی یوتھ کے بارے میں کیا سوچتی ہے. آپ بلوچستان کا دورہ کیا آپ نے، تو میں بتانا چاہوں کہ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. بلوچستان پاکستان کا دل ہے، اور دل کے بغیر جس طرح جسم کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا، تو اسی طرح بلوچستان پاکستان کا دل ہے، اور پاکستان کا جو وقار ہے وہ بلوچستان ہے. اور جہاں تک بلوچستان کی یوتھ کی بات ہے تو بلوچستان کی یوتھ ایک ویجیلنٹ، وائبرنٹ اور ایک انرجیٹک یوتھ ہے، اور جو اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. جو یوتھ ہے بلوچستان کی، وہ آزاد کشمیر کی یوتھ، آپ کا انٹریکشن ہوا ہوگا وہاں کی یوتھ سے. پورے پاکستان کی یوتھ انفیکٹ وہاں پر سیکورٹی ورکشاپ پہ جو وہاں پہ کلیکٹیولی وہ وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے تھے، پورے پاکستان سے ینگسٹرز تھے. آپ آزاد کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. آزاد کشمیر کے جو یوتھ ہے اس کے بارے میں جو بلوچستان کی یوتھ ہے وہ کیا سوچتی ہے، کیسے دیکھتی ہے، کیسے ٹریٹ کرتی ہے؟ سر، جو آزاد کشمیر کی یوتھ کو محبت پاکستان کی یوتھ سے ملتا ہے، تاریخ میں ایسی محبت کوئی اور نہیں دیتا. اگر میں بلوچستان کی یوتھ کے بارے میں بات میں آؤں گا، جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کی آزاد کشمیر سے محبت ہے، اور وہ محبت جس طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ جب 2005 میں آزاد کشمیر میں زلزلہ ہوا تو صرف ہماری ایک پکار پہ پورے پاکستان کی یوتھ آزاد کشمیر میں موجود تھی، اور ہمارے یہاں ریلیف کیمپس اور ساری ہمارے یہاں پہ ریہیبلیٹیشن میں ہمارے نشانہ بشانہ کھڑی ہوئی. جو بلوچستان کی یوتھ ہے، کیونکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہوا، میں وہاں پر گیا، یقین جانے ان نے جو محبت دکھائی. لوگ رومرز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر مس انفارمیشن کے، ڈس انفارمیشن کے، کہ جو یوتھ ہے اور جو باہر سے آتا ہے بلوچستان کے اندر اس کو مار دیا جاتا ہے. ایسی تو میں نے کچھ چیز دیکھی ہی نہیں ہے. جتنے مہمان نواز لوگ بلوچستان کے ہیں، جتنی مہمان نوازی وہ دکھاتے ہیں اور جو محبت وہ دکھاتے ہیں، میں نے آج سے پہلے شاید ایسی محبت نہیں دیکھی پاکستان کے کسی اور علاقے میں. جو آزاد کشمیر کا جو کہ مسائل ہیں، جو مسئلہ کشمیر ہے، اس سے جو بلوچستان کی یوتھ ہے وہ اویئر ہے. بالکل اویئر ہے. اور بلوچستان کی یوتھ ہو، پنجاب کی یوتھ ہو، خیبر پختونخوا کی یوتھ ہو یا سندھ کی یوتھ ہو، جو مقبوضہ کشمیر اور جو آزاد کشمیر ہے، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں. اور جو آزادی، تحریک آزادی کشمیر ہے، وہ پوری دنیا میں اس بات کا بار بار اس بات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دنیا کو باور کرواتے ہیں کہ جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے وہ انہیں دیا جائے، اور وہ یکجہتی جو ہے، بلوچستان ہو یا سندھ ہو، پنجاب ہو، جو ایک نیشنل انٹیگریشن اور نیشنل یونٹی ہے، یہ تاریخ میں اس یونٹی کو کسی اور ملک میں بھی نہیں دیکھا گیا. اور جو کلمے کی بنیاد پہ ملک بنے ہمارا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی ورکشاپ ہوئی ہے، نیشنل سیکورٹی ورکشاپ جو بلوچستان میں کی گئی، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی یوتھ؟ بیسیکلی اس جو ورک شاپ ہو رہی ہے، نیشنل ورک شاپ بلوچستان، اس کا ایک بہترین امپیکٹ یہ ہے کہ بلوچستان کے بارے میں بہت سارے لوگ آگاہ نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کو صرف بلوچستان کے اندر کوئٹہ کا پتہ ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ مکران، آوارین، پھر آپ لے لیں مشکے، پھر آپ لے لیں وہاں پہ چمن، خزدار، پھر سبی لے لیں. کتنی خوبصورت خوبصورت جگہیں ہیں بلوچستان کے بارے میں. آپ گوادر کو دیکھ لیں. گوادر ہماری بلو اکانومی کی ہب ہے. پاکستان کی جو ترقی کی اور خوشحالی کے اندر جو کلیدی کردار ہے وہ بلوچستان کا ہے. سی پیک کا پروجیکٹ ہے بلوچستان کے اندر، اور جس طریقے سے بلوچستان کے لوگ پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اس کا بھی تاریخ میں اس کی یہ ورکشاپ تھی. اس کا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کا مقصد کیا تھا اور اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا بلوچستان کے اوپر، بلوچستان کی یوتھ کے اوپر اور اوور آل پورے پاکستان؟ بیسیکلی جو ورک شاپ کا مقصد تھا کہ پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز سے لوگوں کو بلوچستان کے بارے میں بتایا جائے، اور بلوچستان کی جو یوتھ ہے اسے پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز کے لوگوں
لوگوں سے ملوایا جائے. یوتھ کنیکٹیوٹی کا بالکل یوتھ کنیکٹیوٹی کا تھا, انہیں نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں بتانا, ہمارے انٹرنل ڈائنامکس کیا اس کے بارے میں بتانا, ہماری اکنامک پراسپیرٹی کس طرح ہو سکتی ہے, کیسے ڈفرینسز کو بھلا کر ہم ایک قوم بن کر ایک ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا جن زی یوتھ, کیونکہ یوتھ بیچ میں آ گئی, تو جن زی جو ہے بنیادی طور پر آج کل اس کا بڑا واویلا ہے, ہر طرف آپ سنتے ہوں گے جن زی ہے, یہ جن زی ہے, یہ جن زی ہے. اور بنیادی طور پر جن زی جو ہے وہ 1997 سے 2012 کے درمیان جو پیدا ہوئے لوگ ہیں, جو زیادہ کنیکٹڈ ہیں سوشل میڈیا سے, ڈیجیٹل ہیں, جو ان کے ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جن زی ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ کیا ہے یوتھ میں جن زی, اور اس کا یہ کیوں اتنی اس کا شور ہے؟ سر بیسیکلی جن زی از اے ٹرم جو ڈیفائن کرتی ہے, جس طرح آپ نے بتایا 1997 سے 2012 تک جو جنریشن ہے اس کو ہم جن زی کہتے ہیں. اور جو جن زی کی بات کریں تو جن زی از دا موسٹ انفارمیشن ہے اس یوتھ کے پاس. وہ ٹیکنالوجی کو سمجھتی ہے, وہ ایشوز کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ان کا ایک بڑا اہم امپورٹنٹ رول ہے, جو اپنے مسائل ہوتے ہیں اسے وہاں پر اجاگر کرتی ہے. تو آئی تھنک سو دیٹ دس از دا ایرا آف جن زی, جن الفا, جن بیٹا. تو یہ سارے لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ نے جس طرح سے بات کی کہ جو وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے سوشل میڈیا سے اور کانشیس ہے, سوشل میڈیا کانشیس ہے, وہ ڈیجیٹل ہے اور ان کا ایک رول ہے, ایک امپیکٹ ہے. آپ یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی تو جاتا ہے, جو آپ بلاسفیمی کیسز میں آپ دیکھیں, آپ ریومر سائٹس پہ آپ دیکھیں, ایک نیگیٹیوٹی پہ آپ دیکھیں, تو یہ بھی تو اسی جن زی کے لوگ کر رہے ہیں. سر بالکل, جو آپ جس طریقے سے آپ نے بات کی جن زی کا سوشل میڈیا کے ساتھ ایک بڑا کنیکشن ہے, لیکن سر یہاں پر بات آتی ہے کہ گورنمنٹ نے ایسے کیا سٹیپس اٹھائے ہیں جس طریقے سے ہم اس جن زی کو ٹرین کر سکیں. انہیں تو وہ انفارمیشن لینی ہے جو انہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہے, تو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے ہم نے اس جن زی کو کیسے بچانا ہے. جو ہائبرڈ وارفیئر ہے ہم نے اس سے اس جن زی کو کیسے بچانا ہے. ہم نے یوتھ کنیکٹیوٹی, یوتھ انگیجمنٹ کیسے کرنی ہے اپنی لوکل لیولز کے اوپر. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی یوتھ کو اپنے ساتھ انگیج کریں. وڈ یو امیجن دیٹ کہ آزاد کشمیر کی جو ابھی لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس میں سنگل ممبر ہو جن زی, جو اس پوری جن زی جو 60% پاپولیشن ہے آپ کی, اس کی ریپرزنٹیشن ہی کہیں پر نہیں ہے. ان کی ریپرزنٹیشن تو سوشل میڈیا پر ہی ہوگی کہ اسمبلی کے اندر اس کا جو ہے ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وداؤٹ الیکشن جن زی کا ممبر جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے؟ الیکشنز ہو جائے, میں یہ نہیں کہتا رائٹ ٹو ووٹ ایک الیکٹورل پروسیس ہے پورا, لیکن جو ریپرزنٹیشن ہے آپ یوتھ کاؤنسلز بنائیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کے بغیر جیسے ٹیکنوکریٹ کی سیٹس, اسپیشل سیٹس ہیں, خواتین کی سیٹس ہیں, علماء کی سیٹس ہیں, اوورسیز کی سیٹس ہیں, جو اسپیشل سیٹس ہیں جو وداؤٹ الیکشن آتے ہیں ممبر, تو ایک ہونا چاہیے جو یوتھ کے کسی ممبر کو اسمبلی میں جن زی کے کسی. آپ ایک کی بات کریں 60% پاپولیشن کو لے کے, میں تو کہتا ہوں 3-4 ممبرز بٹھانے چاہیے جو جن زی کے مسائل, یوتھ پالیسیز کو لے کر آگے جائیں, جو یوتھ کی ڈیجیٹل آئی ٹی پالیسیز ہیں ان کو لے کر جائیں. اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس جن زی کو ہم نے کیسے ٹرین کرنا ہے. ایک جو یوتھ کا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جو 60% یوتھ ہے, اس کی ٹریننگ کے لیے, اس کی پالیسی کے لیے, اس کے ایکسچینج کے لیے, ان کے آئیڈیاز کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی موجود نہیں ہے جہاں پر یہ جن زی جائے اپنے آپ کو اس گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے ساتھ انگیج کر سکے. ایون دیٹ دیر از نو سنگل انٹرنشپ پروگرامز. ابھی لیجسلیٹو اسمبلی نے اپنی انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کیے, باقی ڈپارٹمنٹس کے اندر اس جن زی کو کیسے کنیکٹ کیا جائے گا. ایک بندہ بھرتی ہوتا ہے 18 سال کی عمر میں, وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہا ہے, تو جن زی کے لیے وہ پلیٹ فارم اور اپرچونٹی جنریشن ہے, جو ہماری پہلی جنریشن ہے, اس کے خیال میں جن زی جو ہے وہ ان کے درمیان بیسیکلی جنریشن گیپ ہے, اور وہ اتنا زیادہ جنریشن گیپ ہے کہ دے کانٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادرس. اور جو اگر آپ یوتھ کو وہاں پہ بٹھا دیں گے, اور جو پہلے سے اس وقت ہمارے اسمبلی ممبر ایسے بھی ہیں جو 70+ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا آزاد کشمیر الیکشن لڑ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو 2 بندے پکڑ کے چلاتے ہیں اور پھر اپنے آفس تک پہنچتے ہیں, وہاں پر ایک یوتھ آدمی اور انرجیٹک آدمی جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ جائے گا, تو ان کا میٹ اپ کیسے ہوگا, ان کا کیچ اپ کیسے ہوگا؟ سر میٹ اپ سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ جو ایک بندہ ہوگا سر وہ 60% پاپولیشن کی بات کر رہا ہے. 60% پاپولیشن کی بات کرنے کا یہ مطلب ہے پاکستان کی یوتھ 60% ہے. 60% پاپولیشن کی بات کرنے کا یہ مطلب ہے وہ جو 1 یا 2 ریپرزینٹیٹو یوتھ کے ہوں گے وہ 60% کی نمائندگی. زیادتی نہیں ہے کہ 60% کو ہم 2 ریپرزینٹیٹو دیں اور باقی 40% کو ہم 49. ایگزیکٹلی. تو سر میرا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ ہمیں جن زی کو باقاعدہ, آپ نے ٹیکنوکریٹ کی بات کی ہے, ہمیں جن زی کو اپنے لوکل گورنمنٹس کے اندر آگے لے کر آنا ہے, ہمیں جن زی کو اپنی لیجسلیٹو میئرمنٹس کے اندر آگے لے کر آنا ہے, ہمیں جن زی کو اپنی ریپرزنٹیشن کے اندر آگے لے کر آنا ہے. اور سر یہ جن زی ہی ہے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. اگر پاکستان کی اکنامک انوویشن کی بات کریں, جو
بزنس آئیڈیا وہ 70 ایئرس کے بندے نے نہیں جنریٹ کرنا. وہ بزنس آئیڈیا, وہ اکنامک ہب, وہ آزاد کشمیر کے اندر ایکو ٹورزم, وہ آزاد کشمیر کے اندر ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کریٹ کرنا, چاہے نیلم کا بچہ ہو یا بمبر کا بچہ ہو, ہمیں اس بچے کے اوپر اعتماد بھی کرنا ہوگا, ہمیں اس بچے کو سپورٹ بھی کرنا ہوگا, اور ہمیں اس بچے کو پلیٹ فارمز بھی پرووائڈ کرنے ہوں گے. اور نہ صرف پلیٹ فارمز بلکہ ہمیں گورنمنٹ لیول پہ انہیں ریکوگنیشن دینی ہوگی کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. جب تک ہم اپنی جن زی کو نہیں ریکوگنائز کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ سوشل میڈیا کے اوپر تو ہماری گورنمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی کمپینس چلائیں گی, کیونکہ آپ انہیں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ میں کہوں کہ آپ کشمیر ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے کہ گورنمنٹ کا اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹائم جو بھی یہ گزر رہا ہے. 2026 میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ دنیا میں آپ دیکھیں تو یوتھ کی امپورٹنس آپ دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہے. یوتھ کاؤنسلز ہیں, ڈفرینٹ انیشیٹوز لے رہے ہوتے ہیں. ہم تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کر رہے ہیں 2030 کے اندر, اس کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں یوتھ کا کیا کردار ہو سکتا ہے. تو یہ یوتھ ہی ہے سر جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آزاد کشمیر کے اندر کرے گی, آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کرے گی. آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارے یہ کلائمیٹ چینج کے کانسیکوینسز ہیں, یہ یوتھ ہی ہے جو اپنے ایشوز ایڈریس کرے گی. خود آپ کا کوئی ارادہ ہے اسمبلی کی جانب بائی پالیٹکس؟ سر سیاست بیسیکلی میں تو پالیٹکس کو خدمت سمجھتا ہوں. ایک جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ آئیڈیاز لے کر جاتا ہے. یہ سارے کہتے ہیں, یہ سارے پالیٹیشینز ایسے ہی کہتے ہیں ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, لیکن اس کا جو عملی تجربہ ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا ناقص ہے, اور وہ بعد میں ٹوٹی کھمبے اور پائپس تک آ جاتے ہیں, اور کسی کو بھی ان مسائل سے یعنی جس کے لیے وہ قانون سازی کے لیے اسمبلی بنی اس طرف وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا. ایون کہ ایزی لوڈ تک جو ووٹرز ہیں وہ اپنے پھر اس سے کرواتے ہیں. میرا تو ابھی اس بارے میں کوئی ارادہ نہیں ہے, اگر مستقبل میں کچھ ہوا تو ضرور ہے, کیونکہ پالیٹکس اٹس بیسیکلی پالیٹکس کہیں تو وہ عوام کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اگر عوام سمجھتی ہے کہ میں اس قابل ہوں تو ڈیفینیٹلی میں کروں گا, لیکن میرا خود اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. میرے اپنی اکیڈیمکلی میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہا ہوں, میں چیزوں کے بارے میں بہت سیکھ رہا ہوں. تو لیکن میرا جو مین پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جن زی کی ریپرزنٹیشن. یوتھ اسمبلی آزاد کشمیر میں بنی ہوئی ہے, یوتھ اسٹیٹ اسمبلی اور اس طرح کی یوتھ پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے, اس میں یوتھ کو ریپرزنٹیشن تو دے رہے ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ میں اگرچہ نہیں ہے, لیکن ان کی اپنی ایک اسمبلی اور سیٹ اپ تو رکھا ہوا ہے. سر اس کی افیکٹونیس کیا ہے؟ افیکٹونیس نہیں ہے. دیکھیں پھر وہ بنائی کی وہ رکھی ہوئی سر, دیکھیں جب وہ ادارے بھی تو گورنمنٹ رن کر رہی ہے, ان کو سپورٹ کر رہی ہے. سر دیکھیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی جو ہے ان کی یوتھ اسمبلیز کی ہے, if they are not making their policies and if they are not doing something, پھر یوتھ کی جو ایک ان سے امید ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. تو کیوں ہم یوتھ کی امیدیں ایسی چیزیں بنا کے ختم کروا رہے ہیں؟ ہم کیوں کوئی ایسے یوتھ ریسورس سینٹرز نہیں بنا رہے؟ ہم کیوں یوتھ کو ایک اکنامکلی امپاور نہیں کر رہے؟ ہم کیوں یوتھ کے لیے یہ بنانے کے بجائے انکیوبیشن سینٹرز نہیں بنا رہے؟ ہم کیوں یوتھ کے لیے آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ہر ایک جگہ ریسورس سینٹرز نہیں بنا رہے؟ آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر کی زیادہ تر جو پاپولیشن یوتھ کی ہے وہ ہمارے رورل ایریاز سے ہیں. ہمارے کتنے انیشیٹوز ہیں رورل ایریاز کے لیے, ہماری کتنی اسکیمز ہیں جو یوتھ کے لیے ہوتی ہیں. ہم نے تو آج تک آزاد کشمیر کے اندر ٹوٹی ٹینکی ان کے اوپر ان کے علاوہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم جو نیلم کا بچہ اسے اپنے گھر کے اندر آئی ٹی ٹرین کر کے وہ اپنے پورے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ نیلم کی کر سکتا ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ چکار کے اندر بیٹھا ہوا بچہ اپنی اگر ہم اسے ٹیکنالوجی بوسٹ کریں, وہ ای کامرس کی ٹریننگ دیں, وہ اپنے ایریا کی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے. تو جب تک اگر ہم نے یوتھ کی پالیسیز کو اپنے ایوانوں کے اندر ڈسکس نہیں کیا تو آزاد کشمیر کی ترقی تو اس یوتھ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. آزاد کشمیر کی کیا, میں پاکستان کی بات, پوری ورلڈ کی ترقی پوری دنیا کی وہ یوتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بہت شکریہ عثمان, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ تھے عثمان جہانگیر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور نوجوان اینالسٹ بھی ہیں, جو آزاد کشمیر اور پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں آزاد کشمیر کی نمائندگی کی. یہ ان کا خیال تھا کہ آزاد کشمیر کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے اس کے مسائل کو نظر انداز نہ کرے, اور آنکھیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے, نہ جان بچتی ہے. آزاد کشمیر جو یوتھ کا ایک ہب ہے اور جہاں پر سب سے زیادہ یوتھ ہے اور پڑھی لکھی یوتھ ہے, اس کو بالکل جب فارغ چھوڑا جائے گا, بے روزگار چھوڑا جائے گا, اس کو کوئی اسکل نہیں دی جائے گی, اس کو کوئی ہب نہیں دیا جائے گا, اس کو کوئی پلیٹ فارم نہیں دیا جائے گا, تو ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پر حشر برپا کر دیں گے. اور پھر وہ ایسا حشر اٹھاتے ہیں کہ جس سے پوری کی پوری گورنمنٹ بھی کبھی کبھار بے بس نظر آتی ہے. تو اس بے بسی سے بچنے کے لیے اور گورنمنٹ کو اچھے طریقے سے رن کرنے کے لیے یہاں پر ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں اور دیگر سیٹس وہاں پر موجود ہیں, وہاں پر جو یوتھ ہے اس کو نمائندگی دینی چاہیے, اور افیکٹو جو پالیسیز ہیں ان کو لاگو کیا جانا چاہیے. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.